اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کی بات کریں تو ہمیں بے شمار ایسی نشانیاں نظر آئیں گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حدیث مبارکہ کا ذکر کریں گے جس میں قیامت سے پہلے آنے والے 5 ادوار کا ذکر موجود ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے خلافت کا نظام بالفعل دوبارہ قائم ہوگا، اور خلافت کے اس نظام کا غلبہ اب عالمی سطح پر پورے کرۂ ارض پر ہوگا، اور وہ صرف بحر اوقیانوس سے دریائے جیہو تک ہی نہیں ہوگا بلکہ کل زمین پر ہوگا۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آج کے موجودہ حالات کے مطابق لوگوں کو یہ باتیں بڑی عجیب لگیں کہ آج تو مسلمان پسماندہ ہیں، مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، امریکہ کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر ان سب کے باوجود احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا فرمان ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مسند احمد میں موجود حدیث مبارکہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے مجسم نبوت کا دور جاری رہا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فی الرفیق الاعلی کہتے ہوئے دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ دور ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے دوسرے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی نبوت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے طریقے نبوت پر، یعنی نبوت جیسی ہی ایک خلافت قائم ہوگی۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کو اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور نبوت کا یہ مشن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نما عرب کی حد تک پورا کیا گیا تھا، مگر اسے ابھی آگے بڑھنا تھا، لہٰذا اس دوسرے دور میں مزید آگے بڑھا۔ اس حدیث میں آپ اسی دوسرے دور کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا رہے، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا، کیونکہ خلافت کا دور تو در حقیقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گیا تھا۔ اسی ملوکیت کے دور میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا گیا۔ اسی عہد ملوکیت میں واقعہ ہر کے نتیجے میں مدینہ النبی تباہ ہوا، اور اسی دور میں ملوکیت میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے، یہاں تک کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ بادشاہت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے شخص کے مقبول ہونے سے ڈرنے لگتا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے، پھر اللہ جب چاہے گا اسے بھی ختم فرما دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضور نے چوتھے دور کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ آج 1400 برس کی تاریخ کھلی کتاب کی مانند ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ کسی علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو کہیں فرانسیسیوں نے، کہیں ولندیزیوں نے، اور کہیں اطالیوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء چاہے خلفاء راشدین نہیں تھے مگر تھے تو وہ مسلمان ہی۔ پھر انہی میں سے اچھے لوگ بھی سامنے آئے، اور انہی میں عبد الملک بن مروان جیسے بڑے محدث اور فقیہ انسان بھی تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تھے جنہیں خلیفہ راشد تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب یہ دور ختم ہوا تو پھر غیروں کی حکومت آ گئی۔ جب برِ صغیر کی یہ سرزمین انگریزوں کے تسلط میں آنے سے پہلے سکھوں کے قبضے میں تھی، لیکن دور غلامی کی یہ حکومت آہستہ آہستہ تمام مسلم علاقوں سے ختم ہو گئی۔ مگر غلامی کا یہ دور ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، یعنی ذہنی غلامی جوں کی توں آج ہمارے اندر قائم ہے۔ ہماری اس حالت کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ ارشاد فرمایا تھا،
وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مملکت خداداد پاکستان میں آج بھی ہم انگریزوں کے چھوڑے ہوئے نظام کو جوں کا توں لے کر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی نظام بھی وہی، تمدنی اقتدار وہی، معاشی نظام، غرض سارے کا سارا نظام وہی چل رہا ہے۔ یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ چوتھے اور پانچویں دور کا درمیانی حصہ ہے۔ اس دور کے اختتام پر آئے گا پانچواں دور، لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دور سعید کو جلد لائے، اور اس دور کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس راہ میں اپنی جانیں بھی نشاور کر دیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازمی آئے گا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے، لہٰذا آپ کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس چوتھے دور کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو کہ نبوت کے نقش قدم پر قائم ہوگا اور نبوت کے مشن کے لیے ہی ہوگا۔ روایت کے مطابق ان 5 ادوار کی خبر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، جبکہ حدیث کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ پھر آپ خاموش ہو گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 5ویں دور پر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر اب موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نوع انسانی 5ویں دور کی دہلیز پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اب جب نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر قائم ہوگا۔ اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، پس میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی۔ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روئے ارضی پر نہ کوئی گھر جو اینٹ گارے سے بنا ہوا ہو باقی بچے گا، نہ کمبلوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر، خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے۔ یا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت عطا فرما دے گا کہ انہیں اس کلمہ اسلام کا قائل و حامل بنا دے گا، یا انہیں مغلوب فرما دے گا کہ اس کے محکوم بن جائیں گے۔ یعنی اگر گھر والا خود اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لے گا تو یہ صورت اعزاز کی ہوگی، اس لیے کہ عزت تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے، چنانچہ گھر والا اسلام قبول کر کے اس عزت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اسلام تب بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس صورت میں فرمان الہی کے مطابق اسے جزیہ دینا ہوگا، اسے اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور اسے اسلامی قوانین کی پابندی کا عہد کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے عہد میں اسلامی افواج کا کمانڈر ہمیشہ دشمن کے پاس 3 باتیں رکھتا تھا، جن میں سے ایک یہ کہ اسلام لے آؤ تو تم لوگوں کو ہمارے جیسی حیثیت حاصل ہو جائے گی، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت اتنی ہی محترم ہوگی جتنی خود ہماری ہے، اور تم ہمارے برابر کے بھائی بن جاؤ گے۔ اور اگر تمہیں یہ صورت قبول نہیں ہوگی تو تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ہمیں جزیہ ادا کرو اور اللہ کے دین کی بالادستی کو تسلیم کر لو، لیکن اگر تم یہ شرط بھی قبول نہیں کرتے تو میدان میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان میں اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ اسلامی تاریخ میں اس حد تک تو ہر مسلمان واقف ہے کہ ہر جنگ سے پہلے یہی 3 باتیں کی جاتی تھیں، چوتھی بات کوئی نہ تھی، کیونکہ حقیقی مسلمان کفر کے غلبے کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر اس کی طاقت نہیں تو کفر کے غلبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور اسی جد و جہد میں جان دے دے گا، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب سمجھا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔